ایک طرف یہ 21 مسلم ممالک ہیں اور دوسری طرف یہ دنیا کے 7 بڑے ممالک ہیں۔ یہ 21 مسلم ممالک کھل کر اب ایران کے ساتھ آ گئے ہیں۔ ان 21 مسلم ممالک نے 13 جون کے اسرائیل کے حملے کی مذمت کی ہے جو اسرائیل نے ایران پر کیا تھا۔ دوسری طرف ان 7 دیشوں نے کھل کر اسرائیل کا سمرتھن کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل کے حملے کو ان دیشوں نے اسرائیل کا دفاعی حملہ قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ ان دیشوں نے یہ بھی کہا کہ ایران دہشت گردی کو خطے میں بڑھاوا دے رہا ہے اور دنیا ایک طرح سے 2 حصوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن اسرائیل کے ساتھ جو ممالک کھل کر آ رہے ہیں وہ طاقتور ممالک ہیں، ان کے پاس ایٹم بم ہے، انہیں ویٹو پاور حاصل ہے اور یہ لوگ دنیا کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ادھر جو 21 مسلم ممالک ہیں یہ ایران کے ساتھ آ گئے ہیں، یہ اسرائیل کے حملے کی مذمت کر رہے ہیں، یہ سیز فائر کی مانگ کر رہے ہیں۔ لیکن ان مسلم ممالک کے پاس خود جنگی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور میں یہ بھی بہت اہم ہے کہ جب امریکہ، اسرائیل اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک مسلم ممالک کو آپس میں بانٹنا چاہتے ہیں، تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ان کا ایجنڈا اور منصوبہ یہ ہے کہ اگر ایک مسلم دیش پر حملہ ہو تو دوسرا اس مسلم دیش کی حمایت میں نہ آئے۔ ایسی مشکل گھڑی میں کم از کم یہ 21 مسلم ممالک آئے ہیں۔ آنا تو چاہیے تھا تمام 57 مسلم ممالک کو، لیکن ان میں سے 21 نے ہی آگے بڑھنے کی ہمت کی ہے۔ اب کس طرح کا بیان ان مسلم دیشوں نے جاری کیا ہے اور ان میں کون سے ممالک ہے، پہلے اس کو جان لیتے ہیں۔ 21 مسلم ممالک جن کے فورن منسٹر نے ایک مشترکہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور اسٹیٹمنٹ جاری کر کے 13 جون کو اسرائیل نے ایران پر جو حملہ کیا تھا اس کی مذمت کی ہے، تو ان میں ایک نام ترکی کا ہے، دوسرا نام جارڈن کا ہے جس کو اردو میں اردن کہا جاتا ہے، یہ UAE ہے یعنی متحدہ عرب امارات، اس کے بعد یہ پاکستان ہے، یہ بحرین ہے، یہ برونئی ہے، اس کے علاوہ یہ چاڈ ہے جو افریقہ کا ایک ملک ہے لیکن مسلم ملک ہے، اس کے علاوہ یہ گامبیا ہے، یہ الجیریا ہے، یہ صومالیہ ہے، یہ عراق ہے، حالانکہ عراق کے ہی ایئر اسپیس کو اسرائیل استعمال کر رہا ہے لیکن امریکہ کا کنٹرول ہے۔ اس کے بعد یہ ڈیجبوٹی ہے، اس کے بعد یہ سعودی عربیہ ہے، یہ سوڈان ہے، یہ صومالیہ ہے، یہ کویت ہے، یہ موریشس ہے، اس کے بعد یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مصر ہے، یہ تیونس ہے، اس کے بعد یہ فلسطین کا جھنڈا ہے، یہ قطر ہے اور ایک اور کوئی مسلم ملک ہے۔ تو تقریباً یہ 21 مسلم ممالک ہیں جو عرب ممالک بھی کہلاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ممالک افریقہ کے بر اعظم میں آتے ہیں، کچھ ایشیا میں آتے ہیں اور ان 21 مسلم ممالک نے مشترکہ طور پر ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور دراصل یہ اسٹیٹمنٹ جو جاری کیا ہے ان کے فورن منسٹر نے جاری کیا ہے۔ وہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ یہ انادولو نیوز ایجنسی کی خبر ہے جس میں کہا گیا کہ 21 عرب مسلم نیشنز کنڈم اسرائیلی اسٹرائکس آن ایران اور ڈی اسکلیشنز۔ تو ان مسلم ممالک نے یہ بیان جاری کیا ہے اور اس اسٹیٹمنٹ کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، جو اہم نکات ہے، اس میں پہلے نمبر پر یہ ہے کہ وزرائے خارجہ نے ایران کی سرزمین پر اسرائیلی حملوں کی بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ان کا دوسرا پوائنٹ ہے بیان میں قومی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور اچھے ہمسائیگی کے اصولوں کے احترام پر زور دیا گیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے وزرائے خارجہ نے تنازعات کو یعنی جھگڑے کے پرامن حل کی اہمیت پر زور دیا ہے اور انتہائی خطرناک صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے ان ممالک نے خبردار کیا ہے کہ جو کشیدگی ہے، یہ جو لڑائی ہے خطے کی سلامتی کے لیے، یہاں کے ماحول کے لیے اور استحکام کو سنگین نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور پانچواں پوائنٹ ہے بیان میں کہا گیا کہ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے فوری خاتمے اور ایک جامع جنگ بندی کے لیے سنجیدہ اقدامات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو یہ اس بیان کے اہم پوائنٹس ہے اور مسلم ممالک نے بہرحال یہ ہمت دکھائی ہے، اس طرح کا اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور ترکیہ کا، سعودی عرب کا، پاکستان کے ان میں اہم رول ہے۔ پاکستان تو کھل کر ایران کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن پاکستان ہتھیار بھی دے گا، اس کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک خبر یہ سامنے آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل ایران پر ایٹم بم سے حملہ کرے گا تو پاکستان اپنا ایٹم بم اسرائیل پر گرا دے گا، لیکن اب پاکستان نے کہا ہے کہ یہ بیان سچائی کے خلاف ہے، جھوٹ پر مبنی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسی کسی نے افواہ اڑا دی ہے اور پاکستان نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ پاکستان کے فورن منسٹر اسحاق ڈار نے خود اپنے ملک کی پارلیمنٹ میں کہا کہ بیان جھوٹ ہے، حالانکہ ایران کے ایک سینئر فوجی کمانڈر کے حوالے سے بیان سامنے آیا تھا، انہوں نے
نے کہا کہ برطانیہ کے اخبار نے جھوٹی خبر شائع کی تھی، ترکیہ بھی بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے، لیکن عملی طور پر ترکیہ کتنا اہم رول ادا کرے گا، کوئی ہتھیار دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے، اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ جو مسلم ممالک آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں، ان میں سعودی عربیہ ہتھیار سے مدد نہیں کر سکتا ہے، یا متحدہ عرب امارات بھی ہتھیار سے مدد نہیں کر سکتا ہے، قطر بھی ہتھیار سے مدد نہیں کر سکتا ہے، مصر کی جو آرمی کی طاقت ہے کچھ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن وہ بھی اس قابل نہیں ہے۔ ان میں سے یہ دو ملک ہیں مسلمانوں کے جن کے پاس آرمی کی طاقت ٹھیک ٹھاک ہے، جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان میں ایک ترکی ہے اور دوسرا پاکستان ہے، لیکن یہ دونوں بھی امریکہ سے اپنے تعلقات کو بہتر بنا کر رکھنا چاہتے ہیں اور یہ ایران کو ہتھیاروں کی مدد نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ جان لیتے ہیں کہ جو 7 ممالک یعنی G7 جو گروپس ہے، اس نے اپنے ایجنڈے میں کیا کہا ہے اور اس گروپ میں کون کون سے دیش شامل ہیں، تو اس کو جان لیتے ہیں۔ اس گروپ میں سب سے پہلے نمبر پر یونائٹڈ اسٹیٹ ہے یعنی امریکہ، دوسرے نمبر پر ہے کینیڈا، تیسرے نمبر پر ہے یونائٹڈ کنگڈم یعنی انگلینڈ، چوتھے نمبر پر ہے فرانس، پانچویں نمبر پر ہے اٹلی، چھٹے نمبر پر ہے جرمنی اور ساتویں نمبر پر ہے جاپان۔ تو یہ ساتوں ممالک اپنے آپ کو دنیا کے بڑے ممالک کہلاتے ہیں، ان کی جو اکنومی ہے، ان کی جو معیشت ہے وہ کافی مضبوط ہے، اور یہ ساتوں ممالک کھل کر اسرائیل کی جارحیت کو، دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ٹرمپ اس اجلاس کو بیچ میں ہی چھوڑ کر امریکہ واپس آ گئے ہیں اور ٹرمپ نے جو بیان دینا شروع کر دیا ہے وہ خود اپنے آپ میں بہت زیادہ خطرناک ہے، ڈراؤنا ہے، اور ایسا یہی لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کھل کر آنے والے ہیں۔ اب ان ممالک نے جو اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اس کو ذرا سا دیکھیے اور سمجھیے کہ کس طرح اس دنیا میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا زمانہ ہے۔ یہ ممالک یونائٹڈ نیشن کی بھی کئی مرتبہ نہیں سنتے اور امریکہ تو بالکل بھی نہیں۔ بہرحال ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے، ہم G7 ممالک کے رہنما مڈل ایسٹ میں امن اور استحکام کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ اس تناظر میں ہم اس بات کی توثیق کرتے ہیں کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، یعنی 13 جون کو اسرائیل نے ایران پر جو حملہ کیا تھا تو اس حملے کو ان ممالک نے درست ٹھہرا دیا اور کہا اسرائیل نے اپنے دفاع کے لیے حملہ کیا تھا اور ہر کسی کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، تو اسرائیل کے حملے کو غلط نہیں کہا جائے گا۔ ایک اور پوائنٹ ہے، ہم اسرائیل کی سلامتی کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں کہ اسرائیل اپنی سلامتی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسرائیل کو لگے گا کسی سے خطرہ ہے تو کہیں بھی اسرائیل جا کر کے بم گرا دے گا۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے، ہم شہریوں کے تحفظ کی اہمیت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے صرف اسرائیل کے شہری ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ ایران علاقائی عدم استحکام اور دہشت گردی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ یہ جو پوائنٹ ہے بہت بڑا ہے اور بہت خطرناک ہے، جس میں یہ کہا گیا ان ممالک کی طرف سے کہ ایران علاقائی عدم استحکام اور دہشت گردی کا بنیادی ذریعہ ہے، تو دہشت گردی کے فروغ کا الزام بھی اب ایران پر ان ممالک نے لگا دیا ہے، اور ان کا پرانا اصول ہے، دستور ہے کہ جب بھی امریکہ کسی ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے، کسی ملک میں رجیم چینج کرنا چاہتا ہے، اپنے لوگوں کو وہاں لانا چاہتا ہے، تو امریکہ اس ملک پر الزام لگاتا ہے دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرنے کا۔ اور 2 ملک کی مثال ابھی حال ہی کی موجود ہے، جب 9/11 ہوا تو امریکہ نے الزام لگایا طالبان کی افغانستان میں حکومت پر اور کہا کہ طالبان نے اسامہ بن لادن کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے، اسامہ بن لادن کا تعلق القاعدہ سے ہے اور القاعدہ نے 9/11 کو انجام دیا تھا، امریکہ پر حملہ کیا تھا، اور اسی کو بنیاد بنا کر امریکہ نے طالبان پر، افغانستان پر حملہ کر دیا، طالبان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ حالانکہ طالبان کے ہاتھوں 20 سال کی جنگ میں امریکہ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، ننگے پاؤں واپس جانا پڑا، لیکن افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا یہی دعویٰ کر کے کہ افغانستان کی موجودہ حکومت دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کر رہی ہے، جبکہ امریکہ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی بھی ایویڈنس نہیں تھا، صرف دعویٰ کر دیا۔ اور اسی طرح کا معاملہ امریکہ نے عراق کے ساتھ کیا تھا۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے صدام حسین پر 2 الزام لگایا۔ پہلا الزام یہ تھا کہ صدام حسین کے پاس ایسا ہتھیار ہے جو سلامتی کے لیے، انسانیت کے لیے خطرہ ہے، اور دوسرا الزام لگایا تھا کہ وہ القاعدہ کا اور دہشت گرد تنظیموں کا سپورٹ کرتا ہے، جبکہ کوئی بھی ایویڈنس نہیں، کوئی بھی ثبوت نہیں، دور دور تک کوئی رشتہ نہیں، اور یہی 2 الزام لگا کر عراق اور افغانستان میں رجیم کو چینج کیا امریکہ نے۔ اب یہی
الزام سیم G7 نے ایران پر لگا دیا ہے۔ اس لیے جو لائن ہے بہت اہم ہے اور اگلے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی G7 کے ممالک نے کہا کہ ہم مسلسل یہ واضح کرتے آئے ہیں کہ ایران کو کبھی بھی ایٹمی توانائی حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ ہم پرزور انداز میں اپیل کرتے ہیں کہ ایرانی بحران کا حل مڈل ایسٹ میں وسیع پیمانے پر کشیدگی میں کمی کا باعث بنے، اور غزہ میں جنگ بندی کی بھی بات ان لوگوں نے کی ہے۔ ہم بین الاقوامی توانائی منڈیوں پر پڑنے والے اثرات کے حوالے سے چوکنا رہیں گے، اور ہم خیال شراکت داروں کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے تیار ہیں تاکہ منڈی سے مارکیٹ کے استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو یہ اس طرح ان لوگوں کے بیان دیا ہے۔ G7 ممالک نے اپنے بیان میں ایک لفظ بھی اس حوالے سے نہیں لکھا کہ جنگ بندی کرائی جائے گی، سیز فائر کرانے کی کوشش کی جائے گی، یا دونوں ملک پیچھے ہٹ جائے، حملہ نہ کرے۔ نہ انہوں نے اسرائیل کے حملے کو غلط قرار دیا بلکہ اس کو تو سیدھے سیدھے صحیح قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ G7 جو دنیا کے بڑے ممالک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں امن چاہتے ہیں، پیس چاہتے ہیں، یہ جو ممالک ہیں الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اسرائیل کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں اور جنگ بندی کرانے کی کوئی کوشش ان کی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور اب ان ممالک نے G7 نے سیدھے سیدھے اسرائیل کا ہر طرح سمنتھن کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں ان کی کوشش یہیں تک رہتی ہے یا آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو مسلم ممالک ہیں کمزور ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے۔ ترکی اور پاکستان کچھ اہم رول ادا کر سکتے ہیں، بقیہ یہ جو ممالک ہیں ان میں سے 3 کو تو ویٹو پاور بھی حاصل ہے، ایک فرانس ہے، دوسرا امریکہ ہے اور تیسرا یونائٹڈ کنگڈم ہے یعنی انگلینڈ ہے۔ جرمنی، جاپان، کینیڈا اور اٹلی کو ویٹو پاور حاصل نہیں ہے۔ جن 2 مزید ملکوں کو ویٹو پاور حاصل ہے 5 دیشوں میں سے، ان میں سے ایک روس ہے اور چین ہے، لیکن کئی ملکوں پر روس اور چین کے ساتھ امریکہ کی نہیں جمتی ہے، کیونکہ چین خود سپر پاور بن رہا ہے تو امریکہ کا اس سے اختلاف ہے، ادھر روس سے بھی امریکہ کا اختلاف ہے۔ تو اس لیے امریکہ نے اپنے گروپ میں ان 4 ممالک کو مزید شامل کر لیا، اور یہ پورا ویسٹ اور یورپ کے ممالک ہیں جو ایشیا کو یا عرب دیشوں کو یا افریقہ کو کوئی ویلو نہیں دیتے اور اپنے آپ کو ہمیشہ سپر سمجھتے ہیں۔ ان پر کوئی حملہ نہیں ہوگا، ان کے علاقے میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، ان کے یہاں کوئی انسان نہیں مارا جائے گا، لیکن اپنے ہتھیاروں سے یہ پوری دنیا کو مارتے رہیں گے، مرواتے رہیں گے۔ اور مڈل ایسٹ میں انہوں نے اسرائیل کی شکل میں اپنی ایک چھاونی بنا رکھی ہے۔ بہرحال مسلم دیشوں کی کچھ غیرت سامنے آئی ہے۔ تمام مسلم ممالک کب اکٹھے نظر آئیں گے اس کا سبھی کو انتظار ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔